تفسیر دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 87 سورۃ البقرہ، پہلا پارہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ یعنی بار بار آنے والے بہت سے رسول بھیجے۔ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا، جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر بھی کیا، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک کو قتل کرتے رہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہیں ہارون، ذوالکفل، الیاس، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام۔ الیسع ان کا بھی ذکر آتا ہے، حدیث میں یوشع بن نون کا بھی ذکر آیا ہے، اور بہت سے رسولوں کا تذکرہ ابھی قرآن میں نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ بہت سے رسول ہم نے بھیجے ہیں، بعض کا نام لیا گیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل البینات عطا کیے، اس سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنے سے پرندے کا بن جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے تھا۔ کوئی پیدائشی اندھا ہے، برس کا مریض ہے، اس کو تندرست کرنا، یہ بھی ان کے معجزات میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، بروح القدس یعنی جبرائیل امین۔ القدس سراسر پاک ہونا، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے انہیں روح اللہ بھی کہا گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اگرچہ سب گھروں کا مالک اللہ ہی ہے، سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، مگر کعبہ کو اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان الفاظ کے ساتھ ایک خاص مرتبہ عطا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، سورہ شعراء آیت نمبر 193 ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے متعلق فرمایا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ قوت بخش، ٹھیک ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کو بینات عطا ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کا خاص ذکر ہے، کیونکہ یہود نے اتنے
برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر چڑھایا ہے اور اسے اپنا فخریہ کارنامہ قرار بھی دیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں آتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، یہودی کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، لیکن ان کے لیے کسی اور کو شبیہ بنایا گیا تھا جس کو سولی پر انہوں نے چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے۔ اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا، جو چیز انہیں پسند نہ آتی یہ جھٹلاتے بھی اور ایک گروہ کو قتل بھی کر دیتے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے سرکشی، عناد، تکبر کیا ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور انبیاء کی مخالفت کی روش کو اختیار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کتاب کو بھی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول اور انبیاء بھیجے جو شریعت کا حکم دیتے تھے، لیکن یہ جھٹلانے لگے ان کو، اور انبیاء کا قتل بھی انہوں نے کیا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ غلفن یہ اغلافو کی جمع ہے، جیسے احمرو کی جمع حمرون ہوتا ہے، یعنی جو چیز غلاف پردے میں ہو اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے سیفن اغلفو وہ تلوار جو غلاف میں ہو اسے کہتے ہیں۔ تو یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل ایسے ہیں جیسے غلاف میں محفوظ ہیں، یعنی تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہم پر۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اور بعض علماء تفسیر نے غلفن کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اب ان کے دل میں گنجائش نہیں ہے علم کی۔ اس پر قرآن مجید نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ کتنا کم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیں تو کم لے کر آتے ہیں، اور ان میں سے لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 155 میں آتا ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کفار کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل پر پردہ ہے، اللہ نے ان کو مردود کر دیا ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان ہی کم لاتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان ہدایت کی طلب نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اس کے ساتھ کفر بھی کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یستفتحون، فتح و نصرت طلب کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے نا، یعنی ہار جاتے، تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو آخری نبی ہیں وہ جلد آ جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر، مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ طبری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث کیا تو پھر انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا، سمجھ گئے؟ یعنی انہوں نے کہا ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ صرف حسد کی بنیاد پر ایسا کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے یہود، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو انہوں نے انکار کیا، کیونکہ کہا کہ یہ عرب میں سے آ گئے ہیں، ہماری نسل میں سے نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے کس کتاب کی؟ جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ پیغمبر عطا کر دے، لیکن جب پیغمبر عرب میں سے آئے، ان کی نسل میں سے نہ آئے، انہوں نے کفر کیا، پہچان لیا تھا لیکن انکار کیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دور ہونا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کی آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، آپ کا انکار کیا۔ وجہ کیا ہے جی؟ ضد، نسلی تعصب، کہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے۔ حسد، کہ اللہ نے اپنا آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا، اور اللہ نے اپنے فضل سے ایک ان پڑھ جو قوم ہے عرب، اس کو کیوں نواز دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، جسے چاہے نواز دے۔ اب حسد کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے، تکبر کیا نا انہوں نے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں آتا ہے، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر، رسوا اور حقیر ہو کر۔
یہ عناد تکبر ہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ مانے نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چونٹیاں بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت، اور ان پر ہر طرح کی ذلت رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتی یدخلوا سجنا فی جہنم، یہاں تک کہ انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا۔ حسد کیا کہ ان کو کیوں مل گیا، اور تکبر کیا کہ یہ تو حقیر ہیں، ان پڑھ ہیں، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے بھی کتنے ہی جرائم تھے ان کے جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا۔ مثلا پیچھے آپ نے پڑھا بچھڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، تورات میں تحریف کی تھی، بدلا تھا اس کو، انبیاء کا قتل کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی یعنی جھٹلایا تھا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ بغضب علی غضب کا معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں ہے بلکہ بار بار اور بڑا غضب ہے، اسی وجہ سے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، جو اس کے علاوہ ہے ہم اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ اس آیت مبارکہ میں یہود کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی تورات، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ تم پہچان چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہیں جس کی آمد کا تمہیں شدت سے انتظار تھا، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ سب تورات کی طرف ہی دعوت دیتے تھے۔ تورات میں تو منع ہے کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تمہارا جھٹلانا محض حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے۔ پہچان چکے تھے، آپ نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو کہ یہ حق ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 20 میں آتا ہے، 20 میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں،
لیکن پھر بھی قتل کیا ہے، بچھڑے کو معبود بھی بنایا ہے، انبیاء کو جھٹلایا بھی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے اس کے بعد دلائل تھے لیکن بچڑے کو معبود بنایا، شرک کیا اور تم ظالم تھے۔ اب یہ ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ اگر تورات کو تم مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے جو سلوک کیا وہ کیا تھا؟ نبوت کی واضح نشانیاں لے کر آئیں، عصا، ید بیضا، طوفان، من سلوہ، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، بادلوں کا سایہ، کہ اتنی بڑی نشانیاں تم نے دیکھی لیکن تم نے نتیجے میں کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ ہی شرک کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 میں آتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِم مِّنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیور کے ساتھ سونا پگھلایا، ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک پورا جسم بن گیا جس میں سے بیل جیسی آواز آتی تھی۔ یہ ہے ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، پوجنا شروع کر دیا جیسے بت کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے جھٹلایا تھا نا، اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے یاد کروایا کہ تم نے پہلے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اور یہ پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی شرک کریں گے تو یہ ظلم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا اور حکم یہ دیا کہ پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور ساتھ میں سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ان کے دلوں میں شرک کی محبت تھی، بچھڑے کی محبت تھی۔ ان کا دل کرتا تھا کہ کوئی رب ہمارے سامنے نظر آئے جس کو ہم پوجیں۔ کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا ان سے کہ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، اور انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا۔ یہ دونوں لفظ اگر انہوں نے زبان سے بھی کہہ دیے ہوں کہ ہم نے سننا ہے لیکن ماننا نہیں ہے تو تعجب کوئی نہیں ہے، حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اپنے پیغمبر کے ساتھ جاؤ اور جا کے لڑو، انہوں نے کہا نہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تو اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑے، ہم نے یہیں بیٹھنا ہے۔ گویا انہوں نے زبان حال سے یہ کہا، سمجھ رہے کہ وہ ایسے بھی انکار کر سکتے ہیں۔ ایک تو انکار یہ ہے کہ زبان سے ہی کہہ دیں، دوسرا انکار یہ ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا، جب بھی ان سے وعدہ لیا جاتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 64، وعدہ کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے،
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ پتہ چلا جب شرک انسان کرتا ہے نا اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اس بچڑے کی محبت ان کی رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی بچڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت بھی کفر تھی۔ اپنے دلوں کے اندر سب سے زیادہ جو محبت رکھنی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رکھنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ بری بات ہے بچڑے کی عبادت۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم تو جنتی ہیں، اس لیے ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ کہا اگر ایسا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اگر سچے ہو جلدی مر جاؤ، جنت میں جاؤ۔ آج دیکھیں نا مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، ہم امت محمد ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ انہی آیات سے ملتا جلتا مضمون سورہ جمعہ آیت نمبر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 6 سے 8 میں آیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے، تم یہ دعویٰ رکھتے ہو صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو، کوئی اور نہیں ہے، اگر سچے ہو تو آرزو کرو کہ تمہیں موت آ جائے، اور وہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہے ہم نے اعمال کیسے آگے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دیجئے موت جس سے تم فرار ہوتے ہو، بھاگتے ہو، وہ تمہیں خود آ کے ملے گی۔ ہمارے مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں اور ہم جنتی ہیں، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے بھی یہی بات ہے کہ پھر دعا کریں موت آ جائے تاکہ وہ سیدھا جنت میں جائے۔ کوئی بھی یہ دعا نہیں کرتا کہ موت آئے، مرنا نہیں چاہتا، اسے پتہ ہے اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور کہا زندگی کے یہ اتنے حریص ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا۔ ان کے اندر یہ حرص ہے کہ ہم زندہ رہیں، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان سے بھی زیادہ یہودی چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، لمبی عمر ہو۔ دیکھیں نا انسان مرنا نہیں چاہتا، ان میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر ملے، لیکن اسے یہ نہیں پتا 1000 سال بھی جی لے گا تو عذاب سے نہیں بچے گا۔ جانا تو ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حکم دیا گیا نا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو
تمنا کرو کہ موت آ جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ہمارے پاس تو اعمال ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ تو ذرا ہمیں بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا کہ بس ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم جنت میں ہی جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ عمل کیجئے، نیکیاں کیجئے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھیے۔ اور انسان دنیا کی زندگی کا بڑا ہی حریص ہے، مرنا نہیں چاہتا، ایسے ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا چاہے وہ 100 سال جی لے یا 1000 سال، مرنا تو ہے۔ یا اعمال بد ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ اس بات پر تیار ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان جانتا ہے اس کے اعمال کیا ہیں۔ اور اگر ہم 1000 سال بھی جی لیں، یہ بات قابل غور ہے کہ وہ 1000 سال ہمیں عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ ٹھیک، ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر ان آیات کی ابن عباس نے کی ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، ایک معنی تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواہش کرو کہ تم مر جاؤ تاکہ تمہیں جنت مل جائے، لیکن وہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، یہ تمنا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے دوسری تفسیر کیا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کا معنی یہ ہے کہ دونوں گروہوں یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کی جائے۔ ابن ابی حاتم میں یہ تفسیر آئی ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، وفد نجران اسے کہتے ہیں، ان کو مباہلے کی دعوت دی، یعنی آؤ، سورہ آل عمران میں آتا ہے، آیت نمبر ہے 61، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑے، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چکی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ، ہم اپنے بیٹے اور عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنا خاندان لے کر آؤ، ہم خود بھی آئیں گے، تم خود بھی آؤ، پھر ثم نبتہل، دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں، اور کیا دعا کریں گے؟ یہ بد دعا ہے، وہ یہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ کیسے کر لیتے ہیں؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے سچا کون ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر تم نے اس نبی سے مباہلہ کیا اور انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی بد دعا سے ڈر گئے، جھوٹے تھے نا، کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے اس آیت کی۔ قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، بے شک اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا گیا ہے، یعنی جبرائیل امین
قرآن مجید لے کر آئے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر، یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور خاص نام لیا گیا جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آتے تھے، اس لیے۔ جبکہ یہودیوں کے خیال میں جبرائیل امین کو بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وہی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا، چنانچہ ابن عباس نے فرمایا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے ہم۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ نے ان سے وعدہ لیا جیسے کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ پھر یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ تو خبر لے کر آتا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل ہیں۔ انہوں نے کہا، جبرائیل وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ بہانہ بنایا نا۔ اگر آپ میکائیل بتاتے، کیونکہ میکائیل نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتے ہیں، تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، 3 سوال پوچھے۔ عبداللہ بن سلام جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، پھر جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں، ان کے جواب نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پہلا سوال، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ تیسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بناتی ہے اور کبھی ماں کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبرنی بہن جبریل آنفا
ان سوالوں کے جواب ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے بتائے ہیں۔ قال جبریل، عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے نا، کہنے لگے جبریل نے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ کہا اچھا سن لیجئے، ذاک عدو الیہود من الملائکۃ، یہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے جو میں نے یہاں پر مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہود کس طرح جبرائیل امین سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، سورہ النساء آیت نمبر 150 150۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ اور پھر جبرائیل امین وہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب فرشتے ہیں۔ کتنے خاص ہیں؟ سورہ الشعراء آیت نمبر 192 سے 194 میں آتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، آپ کے دل پر القاء کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بے شک اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جبرائیل امین پر، میکائیل پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، ان سے کفر نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ واضح آیات آ گئی ہیں نا کہ ہمارا ایمان کس کس پر ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے، تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے یعنی اس وعدے کو پھینک دیا، بلکہ اکثریت اس وعدے پر ایمان ہی نہیں لائی۔ یہاں سے یہود کی ایک اور کبھی عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے، ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ عادات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کا ایک ٹیبل بنائیے گا، ان کی جو عادات ہیں کیا ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہودیوں سے نبی کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا ان پر ایمان لانا ہے، پر وہ اس وعدے سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم نے کوئی وعدہ لیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ عہد شکنی ان کا پرانا طریقہ ہے، جب بھی وہ اللہ سے کوئی وعدہ لیتے ہیں ایک گروہ پس پشت ڈال دیتا ہے اور ایک گروہ سرے سے اس وعدے پر ایمان ہی نہیں لاتا۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو۔ یہ پیٹھ پیچھے پھینکنا کمر کرنا نہیں ہے، یعنی ایسے ہیں جیسے اس کتاب کا کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مخالفت کر رہے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، جب کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا کبھی۔ شیطان کفر کرتے ہیں۔ یہ کیسا کفر ہے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی۔ حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، مگر ساتھ ہی پہلے بتاتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں تمہارے لیے، لہٰذا جادو نہ سیکھو، کفر نہ کرو۔ پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ ان دونوں سے، فرشتوں سے، وہ چیز سیکھتے تھے جس سے خاص طور پہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چیز یعنی جادو اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور انہیں فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ بے شک وہ جان چکے ہیں کہ جس نے بھی اسے خریدا ہے جادو کو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد کیا، عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا۔ میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ حق پر ہونے کا جو عقیدہ اور عمل ہے نا، وہ قوت کی بنیاد ہوتی ہے، وہ ان کے اندر نہیں تھا۔ چنانچہ ہر وہ فرد، ہر وہ قوم جو عقیدے اور عمل کی قوت سے حالی ہو، وہ جادو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جادو ٹونا، عملیات کے پیچھے پڑ گئے، ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے کہ مشقت بھی نہ ہو، جدوجہد نہ ہو، اور سارے کام ہمارے بن جائیں۔ اور جب بس نہ چلا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ ایک یہودی تھا یہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جادو کیا۔ ذی اروان نامی کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ وہ بال اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے، جادو کر دیا۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے، یعنی چیز بھول جاتی ہے، کام بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور وہ کنواں بھی دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ یہ بخاری کے اندر واقعات ہے۔ افسوس ہے مسلمان بھی آج شرک میں، بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب ذلت کے گڑھے میں گرے، ان کی اکثریت بھی جادو کے پیچھے پڑ گئی۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، بتایا جادو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، صاحب معجزہ تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد یعنی ان کے زمانے میں کفر کا یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے، لوگوں کو بھی سکھاتے۔ السحر کہتے ہیں نا اس کو۔ جادو کے پیچھے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بابل شہر ہے، اس میں 2 فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، اور وہ ایسا علم سکھا رہے ہیں جادو والا، لیکن ساتھ ہی ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کفر نہ سیکھو۔ لیکن ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ یہ علم ضرور سیکھتے، نقصان پہنچانے والی باتیں سیکھتے۔ یہ جادو جو کفر ہے، جس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، لوگوں کے گھروں میں فساد ہوتا ہے، جب دلوں کے اندر بغض آتا ہے، دشمنی اس طرح کی جاتی ہے۔ ایک چیز سمجھ آ گئی کہ جادو برحق ہے، ہوتا ہے، اس کا آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں جی یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ہے۔ یہ سیکھنا، اس کا کرنا، کروانا، جادو کے ذریعے سے جادو کا توڑ کرنا، یہ سب کفر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، جیسے کاہن ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، اور اس کی بات کی تصدیق کرے، من اتا کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے، اس کی بات کی تصدیق کرے، تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، خاص طور پہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، تاکہ جادو اگر ہو بھی رہا ہے تو اس طرح اس کے اثرات نہ ہوں۔ السحر یہ جادو ہے، یعنی چھا جاتا ہے، کبھی یہ جسم پر بھی ہوتا ہے، کبھی خیالات پر ہوتا ہے، کبھی کسی کے گھر پر، رشتوں پر کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے گھر ٹوٹے۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے، اور یہ شیطانوں کا ہی کام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے۔
شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دے۔ مثلا ان میں سے کوئی آتا ہے فعلت کذا و کذا، کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تو نے کتنا اچھا کام کیا۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو بدصورت معلوم ہونے لگتا ہے، عداوت بغض پیدا ہوتا ہے، جدائی کی کئی باتیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اور اس آیت میں ہمیں ایک عقیدہ دیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا وہ جادو سے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ در حقیقت یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور جو بندہ اس جادو کو خرید لے اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے اور اپنی آخرت بھی۔ در حقیقت وہ خالی ہو گیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بجائے جو جادو کو اختیار کرے وہ بری چیز ہے۔ اے کاش انہیں اس کا علم ہوتا کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاتے، حرام کاموں سے بچتے، تو جادو کی نسبت انہیں بہت اچھا صلہ ملتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر واقعی وہ ایمان لے آتے، بچتے، تو یقیناً اللہ کے پاس سے جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر ہوتا، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 80 میں آتا ہے، 80 میں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب جو اس کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ وہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو صبر کرتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کفر ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ اس میں شامل ہونا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو بھی راہیں ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا اذن سب سے بڑی چیز ہے، لیکن یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جادو برحق بھی ہے، اس لیے اپنے اذکار کی ہمیشہ پابندی کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج لاگ کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا، میں نے کوئی بھی